الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، کہ تمام ایمان والوں کی مثال آپس کی محبت میں، ایک دوسرے پر رحمت میں، ایک دوسرے پر مہربانی اور شفقت میں ایسی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے اندر جو رنگ کے، نسل کے، زبان کے، خاندان کے جو فرق تھے، ان سارے فرقوں کو ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تشکیل فرمائی، اور اس کے آپس میں اتحاد اور اتفاق کا نقطہ بس ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرما دیا کہ میں نے جاہلیت کی تمام چیزوں کو اپنے پیروں تلے روند دیا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ ایک ہیں، ان ربکم واحد وان اباکم واحد۔ اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں ہے۔ جو فضیلت و فوقیت حاصل ہے وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک غزوے میں تھے، مہاجرین اور انصار میں سے دو آدمیوں کے درمیان پانی لینے کی جگہ پر کوئی جھگڑا ہو گیا، اور جب ان دونوں میں آپس میں تکرار ہوئی تو مہاجر نے مہاجرین کو پکارا اور انصاری نے انصار کو پکارا، یا للمہاجرین و یا للانصار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے، اور آپ نے جو تعلیم اس امت کو دی وہ یہ کہ مسلمان کسی کا طرفدار ہوتا ہے تو وہ حق اور انصاف کی بنیاد پر ہوتا، رنگ کی، نسل کی، قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی باتوں کو جو عصبیت پر مبنی ہوں، آپ نے ان کو فرمایا کہ جیفۃ منتنہ، یہ بدبودار سڑی ہوئی لاش ہے،
ایسی باتیں جو کہی جائیں، تو غرض یہ کہ آپ نے وحدت الوہیت کا تصور دیا کہ سب کا خدا ایک ہے، اور وحدت انسانیت کا تصور دیا کہ سب کے باپ ایک ہیں، آدم، لہذا تمام انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور انسانوں کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ عمل کے اعتبار سے ہے، تقوی کے اعتبار سے ہے۔ آپ نے امت بنائی، اس امت کے اندر جب تک یہ اتحاد باقی رہا، اجتماعیت باقی رہی، یہ امت شکست نہیں کھا سکی، لیکن پھر دشمنوں نے اس امت کو توڑ دیا، اور موجودہ دجالی نظام نے، اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کو مختلف خانوں میں بانٹ دیا، اور اس طرح ان کی طاقت اور قوت بکھر کر رہ گئی۔ سرحدوں میں تقسیم کر دیا گیا، مختلف قسم کی عصبیتوں کو ابھارا گیا، عربی اور غیر عربی کا فرق ابھارا گیا، ملک اور وطن کو، زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو انسانوں کے درمیان تفریق کی بنیاد بنا دیا گیا، اور آج اس کے نتیجے میں امت بکھری ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت دشمنوں کے لیے ایک آسان نشانہ بن گئی ہے یہ امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ دشمن پیالے پر، دسترخوان پر جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں ویسے ٹوٹ پڑیں گے، ویسی صورتحال ہے۔ اس وقت ہم عید گزار رہے ہیں، مگر عالم اسلام میں ایک خطہ ایسا ہے جہاں پر اس وقت مسلمان سخت ترین حالات سے دوچار ہیں۔ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، ان حالات میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جس سے مسلمانوں کے حالات کی فکر نہ ہو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ جب خاص حالات پیش آتے ہیں، جنگ کے، موت کے، نقصان کے، تو تھوڑی بہت بیداری ہم میں محسوس ہوتی ہے، لیکن اس وقت یہی بات عرض کرنے کی ہے کہ یہ جو ہمارا وقتی رد عمل، وقتی جوش، وقتی جذبہ ہے، یہ بالکل کافی نہیں ہے۔ ہم ایک طویل جد و جہد اور مرحلے میں ہمیں صبر اور استقامت کے ساتھ ایک لمبی لڑائی لڑنی ہے، اس امت کے عز، مجد اور شرف کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے ہر مسلمان کو کمر بستہ ہونا چاہیے۔ اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی اپنی انفرادی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ فرد ملت سے جڑا ہوا ہے، ملت اگر نہیں ہے تو اس فرد کی اہمیت نہیں ہے۔ امت کی اگر عزت ہے تو امت کے فرد کی بھی عزت ہے۔ امت اگر عزت سے محروم ہے تو فرد باعزت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے کام کو اور اپنے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اس وقت غزہ کے جو حالات ہیں، فلسطین کے جو حالات ہیں، اور اس سے ملتے جلتے حالات زمین کے مختلف خطوں پر ہوتے رہے ہیں۔ شام میں کچھ معمولی خونریزی نہیں ہوئی، عراق میں کوئی معمولی خونریزی نہیں ہوئی، انداز دوسرا تھا۔ باقی بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ماری گئی، کہیں پر باہر سے حملہ کیا جاتا ہے اور کہیں پر اندرونی طور پر مسلمانوں کو لڑایا جاتا ہے، کسی آڑ میں حملے کیے جاتے ہیں۔ شام میں، عراق میں شیعہ اور سنی کی آڑ میں حملے کیے گئے اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، باصلاحیت مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ ان حالات کے اندر ہمیں ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے ہمیں جوش اور جذبے سے زیادہ ہوش اور عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ جو وقتی جوش جذبہ ہے یہ کافی نہیں ہے بالکل۔ ہمارے اس وقتی جوش اور جذبے کا کچھ لوگ استحصال کرتے ہیں، غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ جیسے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے نام پر چندے کا دھندا چل رہا ہے، کچھ لوگ سفارت خانے کے لنک بھیج رہے ہیں، کچھ جگہوں سے اطلاع ملی ہے کہ بڑی مقدار میں ان لوگوں نے سفارت خانے کو پیسے بھیجے ہیں۔ ہمیں اپنی قیادت سے کوئی رابطہ نہیں، ہم سمجھدار لوگوں سے پوچھتے نہیں، مشورہ نہیں کرتے، معلومات نہیں کرتے۔ ہمارے ملک میں فلسطین کا جو سفارت خانہ قائم ہے، یہ محمود عباس جو اسرائیل ہی کا ایک کٹ پتلی ہے، اس کا سفارت خانہ، اس کا حماس سے کوئی تعلق نہیں ہے، غزہ کے مظلومین سے کوئی تعلق نہیں، وہ ظالموں کے ساتھ ہیں۔ وہ تو جن لوگوں نے چندہ کر کے بھیجا ہے، وہ چندہ فلسطینی کے مظلومین کو نہیں گیا ہے، وہ چندہ ظالموں کو اور ظالموں کا ساتھ دینے والوں کو وہ چندہ گیا۔ ایسے ہی ہم اور لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ چندہ کر رہے ہیں اور لوگ چندہ دے رہے ہیں۔ حقیقی صورتحال جانیے، جہاں تک غذاؤں کی، پیسوں کی، روپیے کی ضرورت ہے، یقیناً ہے، لیکن خود مسلمان ملکوں نے جس کے لیے جو کچھ فراہم کیا ہوا ہے، اس کو اندر تک پہنچنا اور مظلومین تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ تو آپ یہاں کے مسلمانوں کا لے جا کے کیا کریں گے؟ وہاں ٹرکوں کی لائن کھڑی ہوئی ہے، وہاں حکومتوں کی طرف سے آئی ہوئی بہت بڑی مقدار موجود ہے امداد کی، جو مسلمان ملکوں کی طرف سے آئی ہے، اور بہت بڑی مقدار ہے، اس کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا ہے، مظلومین تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو آپ یہاں کا چندہ کر کے کیا کریں گے؟ کہاں دیں گے؟ کس کو پہنچائیں گے؟ بہرحال بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بس آپ نے چندہ دے دیا، دیکھے بغیر دے دیا، آپ کے اندر ایک جوش جذبہ پیدا ہو گیا، آپ نے کبھی سفارت خانے کو دے دیا، کبھی ایسی NGOs کو دے دیا جو قابل اعتماد نہیں ہیں، یا پھر اگر وہ دکھا بھی رہے ہیں کہ وہاں پہنچے یہاں پہنچے، بھائی وہاں پر پہلے سے کیا کمی ہے جو آپ لے جا کے پہنچائیں گے؟ اور وہاں پر جو اصل ضرورت ہے اس عسکری، فوجی اور سیاسی دباؤ اور طاقت کی، کہ جس کے ذریعے سے ان کمزوروں کی مدد ہو سکتی ہے، افسوس کہ وہ مسلمان ملکوں کے پاس نہیں ہے۔ وہاں اس پیسے اور اس غلے اور اناج سے زیادہ ان کو اس عسکری اور سیاسی طاقت کی ضرورت ہے، دباؤ کی ضرورت ہے،
جس کے ذریعے سے مظلوموں کی مدد کی جا سکے، مگر مسلمان ملکوں کے پاس وہ نہیں ہے، اور یہ امت مسلمہ بانٹ دی گئی ہے، تقسیم کر دی گئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی۔ ہمیں ایک طویل محنت کرنی ہے، طویل جد و جہد کرنی ہے، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، شعور کے ساتھ۔ آج مسلمان ملکوں کا حال ایسا کیوں ہے؟ مسلمانوں کی جن ملکوں میں 90% اور اس سے زیادہ اکثریت ہے، وہاں ایسے لوگ اقتدار پر کیوں ہیں جن کو اسلام پسند نہیں ہے؟ اسلام پسند نہیں ہے ان کو۔ کیوں ہیں ایسے لوگ قابض؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو تعلیم اور تربیت کے لیے ان کے حوالے کیا ہوا ہے جو اسلام کے دشمن ہیں۔ آج عرب ملکوں میں اور دوسرے مسلمان ملکوں میں جو طبقہ حکمران بنا ہوا ہے، اس طبقے نے جو تعلیم اور تربیت پائی ہے وہ یہود و نصارہ کی گود میں تربیت پائی ہے۔ ان کی تعلیم گاہوں میں تعلیم ہوئی ہے، ذہن سازی ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک کی اکثریت غالبہ مسلمان ہے، 90% مسلمان ہیں، اس سے بھی زیادہ مسلمان ہیں، مگر ان ملکوں کے اندر ایسے لوگ حاکم بنے ہوئے ہیں جو اسلام کو پسند نہیں کرتے، جن لوگوں کو اسلام پہ پورا یقین نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزے کی حد تک کا اسلام ہے، باقی سیاسی زندگی، سماجی زندگی، دنیاوی زندگی وہ ہم اپنی عقل اور اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں، تو ان کو اپنا راستہ الگ کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک کامل اور مکمل طریقے زندگی اور نظام زندگی ہے۔ گویا یہ کفر ہے، لیکن وہ کھلا کفر ظاہر کرنے کے بجائے نفاق کو اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ منافق طبقہ جتنا نقصان پہنچا رہا ہے اتنا نقصان باہر کے دشمن سے نہیں ہے۔ جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ باہر کے دشمن سے زیادہ ان منافقین سے پہنچ رہا ہے جو ہمارے اندر ہیں۔ تو یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ اس کا راستہ بند کرو، اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرو۔ لیکن ہم بھی اپنی اولاد کو صرف کمانے والا بنا رہے ہیں، بس ناظرہ قرآن پڑھا دیا، 10 سورے یاد کرا دیے، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ کمانے والا بن جائے۔ اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا اپنے نبی سے تعلق کیسا ہے، اس کا اسلام کے متعلق اس کی سوچ کیا ہے، وہ اسلام کو مکمل طور پر مانتا ہے یا نہیں مانتا، یا محض خاندانی مسلمان ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کے متعلق کچھ فکر نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، سب کو حوالے کیے ہوئے ہیں ان کے کہ صاحب تم ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کرو، اور اس کا یہ نتیجہ۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ عید ہماری ایسی ہے کہ اس عید کے وقت ایک گہرا زخم بھی ہم کو لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی بھائیوں کی ہماری مدد فرمائے، پوری امت مسلمہ کے احوال کو درست فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہماری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر ایک محاذ پر ہے، اس کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے، اپنا کام سمجھنا چاہیے۔ اس کو سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ جب تک وہ ملت سے جڑا ہوا نہیں ہے اس کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں ہے۔ اس کی زندگی اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی اللہ کے دین کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔
ہمارے اندر اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا جوش اور جذبہ ضرور ہونا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ہی کیا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، ہمیں اس کا ہوش اور اس کی سمجھ بھی ہونی چاہیے، اور ہمارے اندر استقامت ہونی چاہیے۔ ایک طویل جد و جہد کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور جد و جہد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہتھیار اٹھائیں، ہم حکومتوں کے خلاف کھڑے ہوں، ہم احتجاج کریں، نہیں۔ ہمیں اس وقت اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندرون کو مضبوط کریں، ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، اپنی ملت کی حفاظت کریں، ہم سب سے زیادہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم اپنی اس سنجیدہ قیادت کی رہنمائی میں کریں جو ملت کے حق میں خیر خواہ ہے، شعور اور سمجھ رکھنے والی ہے، اور ہر ایرے غیرے کے پیچھے نہ لگیں، ہر آواز لگانے والے کے پیچھے نہ دوڑیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔